يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر صد احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اس کے فضل و کرم سے 7 پارے کمپلیٹ کر لیے، مکمل ہو گئے، اور آج ہم نیا پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پارہ دراصل پچھلی بات اسی طرح سے جاری ساری ہوتی ہے۔ پارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پارے نہیں تھے، جز نہیں تھے قرآن کے۔ قرآن جب نازل ہوا اس وقت صرف آیتیں تھیں اور سورتیں تھیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی صحابہ نے اپنی سہولت کے لیے 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا، 7 منزلیں بنا لیں۔ آپ کے سامنے ہی 7 منزلوں میں قرآن کو تقسیم کر لیا گیا، لیکن اس میں پوری صورتوں کو رکھا گیا۔ اس میں یہ خیال نہیں کیا گیا کہ کوئی ایکول ڈویژن ہو، اپروکسیمیٹلی ایکول ہیں لیکن 100% وہ ایکول نہیں ہے، کیونکہ اس میں صورتوں کو توڑا نہیں گیا، پوری صورتیں ایک میں ہیں۔ لیکن جب آپ کے زمانے کے بعد پھر اس کو 30 اجزاء میں جب تقسیم کیا گیا، تو اس وقت پھر ظاہر ہے یہ چیز پیش نظر نہیں رکھی گئی، اور ہو بھی نہیں سکتی تھی کہ مطلب صورتوں کو نہ توڑا جائے یا پورا رکوع جو ہے کمپلیٹ کر دیا جائے۔ وہاں بس ایسا ہی خیال کیا گیا کہ اس کو ایکول 30 پارٹ کر دیے جائیں 30 دنوں کے حساب سے، تاکہ 30 دنوں میں اگر کوئی قرآن کمپلیٹ کرنا چاہے تو ہول قرآن ڈیوائیڈڈ بائی 30 کر دیا گیا بس۔ تو اس لیے جب نیا پارہ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ پچھلی ہی بات کی کنٹینیوشن میں جاری اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر بے شک ہم، نزلنا ہم نازل کرتے، وَلَوْ أَنَّا اور اگر بے شک، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انا بھی اور انا بھی دونوں کا مطلب تو بے شک اور یقیناً نہیں ہوتا ہے، لیکن شروع میں اگر آئے تو انا، اور اگر درمیان میں آئے پھر انا، نہ ہم، انا نہ اگر بے شک ہم، نزلنا ہم نازل کرتے، نزل ینزل تنزیل سے نزلنا ہم نازل کرتے، الیہم ان کی طرف، الملائکۃ فرشتے، وکلم اور کلام کرتے، ہم ان سے، الموتى مردے، کلم یکلم تکلیم ہوتا ہے کلام کرنا، فعل ماضی ہے۔ الموتى جو ہے مردہ، میت ان کی جمع ہے موتى، وکلمہم الموتى اور کلام کرتے ان سے مردے، وحشرنا اور اکٹھا کر دیتے ہم، حشر اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں، علیہم ان پر، کل شیء ہر چیز کو، قبلاً سامنے، قبیل ان کی جمع قبلاً، ما نہ کانو تھے وہ، لیؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے، نہ تھے کہ وہ ایمان لاتے، وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے، الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے یا چاہتا اللہ تعالی، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا تو ہو جاتا، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر، یجہلون جہالت سے کام لیتے ہیں، جاہلہ یجہلو جہالت سے کام لینا، جاہلہ وہ جاہل بنا یا وہ جاہل ہوا، اس نے جہالت سے کام لیا، یجہلو وہ جہالت سے کام لیتا ہے، اس کی جمع یجہلون وہ سب جہالت سے کام لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلنا ہم نے بنایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے، عدوًا
دشمن، شیاطین شیطانوں کو، شیاطین الانسی انسانوں کے شیطانوں، والجنی اور جنوں کے، عدوً دشمن، شیاطین شیطانوں کو، الانسی والجنی انسانوں اور جنوں میں سے، جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو ہم نے دشمن بنا دیا۔ اب آپ کہتے ہوں گے کہ انسان کیسے بن سکتے ہیں شیطان تو جنوں میں سے تھا، واقعی وہ شیطان جنوں میں سے تھا، لیکن انسان بھی کبھی کبھی شیطان صفت ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا پروف ہمیں قرآن سے اور جگہوں سے بھی ملتا ہے، جیسے سورۃ الناس ہے، من الجنۃ والناس یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا شیاطین الانس والجن، شیطانوں کو دشمن بنا دیا، انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی۔ یو ہی وہ دل میں ڈالتے ہیں، وہی کرنا جو ہوتا ہے نا، اوہا یو ہی واہیون، چپکے سے دل میں بات ڈالنا۔ تو انسان بھی تو چپکے سے بات دوسروں کے دل میں ڈال دیتے ہیں نا، دوسروں کو سوچ پہ لگا دیتے ہیں۔ اچھا بھلا کوئی انسان ایک صحیح سمت میں جا رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسے دل میں اس کے وسوسہ ہو، تم اس طرح اتنے پیسے ادھر خرچ کر دو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، یہ بچوں کا کیا بنے گا؟ تو اس طرح کا ذرا سی ایک فکرہ بولا اور اس کے دل میں ایک بات ڈال دی، بس پھر وہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا کہ ہاں بات تو اس نے صحیح کی تھی، میں تو بس یہ تو میں غلط ہی کرنے لگا تھا۔ یوں ہی دل میں بات ڈالتے ہیں، بعض ہم ان میں سے بعض، الا بعضن بعض کی طرف، زخرف القولی ملمہ کی ہوئی بات، زخرف کہتے ہیں شوگر کوٹڈ کہہ سکتے ہیں آپ، یا جیسے سونے کا اوپر ملمہ کیا ہوا، زخرف سونے کو بھی ویسے کہتے ہیں۔ اور زخرف سورت زخرف بھی ہے، ایک سورت کا نام بھی ہے سورت زخرف۔ تو یہاں پہ اس سے مراد ہے ملمہ، ملمہ سازی بھی آپ نے سنا ہوگا، ملمہ سازی ہوتی ہے جو اوپر کوٹ کرنا، سونے کا آئی تھنک کوٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ملمہ سازی کہا جاتا ہے۔ تو ملمہ کی ہوئی بات ہوتی ہے مطلب خوبصورت کر کے، حسین بنا کے، ملمہ کی ہوئی بات، غرورا دھوکہ دینے کے لیے۔ ولو شاء اور اگر چاہتا ربو کا آپ کا رب، ما فعلوہ نہ وہ کرتے اس کو، فعل یفعلو کرنا، فعلو وہ کرتے ہو اس کو، یہ جو بھی کر رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے۔ وما یفترون اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، سوری یہ ایک لفظ رہ گیا تھا، ما فعلوہ تو نہ وہ کرتے اس کو، فذرہم بس چھوڑ دیں ان کو، لیو دم چھوڑ دیں ان کو، وازیرہ یا زارو ہوتا ہے چھوڑ دینا، فذرہم اس سے فعل امر ہے، آپ چھوڑ دیں انہیں، وما یفترون اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، افطرا یفتری افتراء جھوٹ گھڑنا، افطرا کرنا، یفترون جمع کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، وما یفترون اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، وَلِتَصْغَىٰ اور تاکہ مائل ہو جائیں، صغا یصغی اس کا روٹ ہے صاد غین یا، صاد غین یا سے بنا صغا فعل ماضی، اور اس سے مضارع یصغا، اور اس سے پھر اب ہے والی تصغا اور تاکہ مائل ہو جائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، صغا یصغا یصغی کا مطلب ہوتا ہے جھکنا اور مائل ہونا، اور لام تعلیل اور تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ اس کی طرف، افئدۃ دل، افئدۃ فؤاد ان کی جمع ہے، فؤاد بھی دل کو کہتے ہیں، کل بھی ہم نے پڑھا تھا، افئدۃ دل، الذین ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ خوش ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں، راضی یا یرضا راضی ہونا، خوش ہونا، لی لام تعلیل تاکہ، یرضوا راضی ہو جائیں، ہو اس سے، وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ کرتے رہیں، اقترفا یقترف ہوتا ہے کرنا، کمانا، کسب کرنا،
اور تاکہ وہ یقترفو وہ کرتے رہیں، ماہم جو وہ ہیں، مقترفون وہ کرنے والے، وہ جو کمائی کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، مقترفون اور اقترفا یقترفو سے مقترف اسم فاعل ہے کرنے والا، اور مقترفون کرنے والے، ولی یقترفو اور تاکہ وہ کرتے رہیں، ما ہم مقترفون جو وہ سب کرنے والے ہیں۔ افغیر اللہ تو کیا اللہ کے علاوہ، کیا سوائے اللہ کے، ابتغی میں چاہوں، میں تلاش کروں، حکمن کوئی حاکم، ابتغا یبتغی ابتغاء ہوتا ہے تلاش کرنا، چاہنا، حکمن کوئی حکم، کوئی حاکم، کوئی فیصلہ کرنے والا، وَهُوَ الَّذِي حالانکہ وہی ہے، الذی جس نے انزل نازل کی، الیکم الکتاب تمہاری طرف کتاب، مفصلا تفصیل کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان کو کتاب، آتا یوتی دینا، آتینا ہم نے دی، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ، ہم ان کو الکتابہ کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، عین لام میم جاننا، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، انہو کہ بے شک وہ منزل نازل کرتا ہے، من ربکا تیرے رب کی طرف سے، منزل اور منزل میں کیا فرق ہے؟ منزل ہوتا ہے اتارنے والا، منزل، اور منزل ہے جسے اتارا گیا ہو، جسے نازل کیا گیا، وہ منزل، اور جو نازل کرنے والا ہے وہ منزل، اس لیے قرآن کو کہتا ہے منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، انہو منزل من ربک کہ بے شک وہ نازل شدہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ، فلا تکونن تو آپ ہرگز نہ ہونا، تکونن اس میں تکون ہے، اور اس کے ننا جو ہے اس میں نون ثقیلہ ہے جس کا مطلب ہے ہرگز نہ ہونا، تو آپ ہرگز نہ ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں سے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ تمت، تمّا یتم مکمل ہونا، تمام ہونا، کمپلیٹ ہونا، تمّا یتم تماماً اور مکمل ہو گئی، کلمت بات، ربی کا آپ کے رب کی، صدقاً سچائی، و عدلہ اور عدل میں، سچائی اور عدل میں آپ کے رب کی بات مکمل ہو گئی، لا مبدلہ، بدلا یبدل تبدیل سے اسم فاعل، لا مبدلہ نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، لکلماتی ہی اس کی باتوں کو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، وَإِن تُطِعْ اور اگر آپ اطاعت کریں، اکثر کی، من جو فی الارض زمین میں ہیں، یضلوا کا تو وہ گمراہ کر دیں گے آپ کو، بہکا دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اگر آپ اکثریت کو فالو کریں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے، اگر ان نہیں، یتبعون وہ پیروی کرتے، اتبع یتبعو سے یتبعون وہ پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی۔ اب یہ دیکھیں ان اور اللہ یہ دونوں کا کمبینیشن ہے، ان کے بعد جب اللہ آتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اب ان کا مطلب اگر نہیں ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، اللہ کی وجہ سے، ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، وَإِنْ اور نہیں وہ الا مگر یخرسون وہ اٹکل دوڑاتے ہیں، یہاں پھر ان اور اللہ کا دونوں کا کمبینیشن، اور نہیں ہے وہ سب مگر یخرسون وہ اٹکل کرتے ہیں، وہ عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، یخرسون یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، نہیں مگر وہ اٹکل پچو کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے،
بس ایسے ہی اپنی دماغ سے، اپنے عقل سے، اپنی سوچ سے خود ہی وہ کچھ باتیں فیصلے کرتے ہیں۔ ان رب کا، بے شک آپ کا رب ہوا وہ عالم، خوب جاننے والا ہے۔ عالم اسم تفضیل، خوب جاننے والا ہے۔ من یذلو، جو بھٹک جاتا ہے، ذلہ یذلو، جو بھٹک جاتا ہے، خود بھٹکنا، اور ازلہ یذلو تھا جو پیچھے پڑا، وہ تھا بھٹکانا، یہ ہے بھٹکنا۔ من یذلو، جو بھٹک جاتا ہے، عن سبیل ہی، اس کے راستے سے، وہو عالم، اور وہ خوب جاننے والا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ فکلو، پس تم کھاؤ، فعل امر، اکلا یاکلو سے امر کا صیغہ، کلو تم سب کھاؤ، مما، اس سے جو، من سے، ما جو، اس جو میں سے، ذکرہ کے ذکر کیا گیا ہو، اسم اللہ، اللہ کا نام، وہی ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، تو وہ با حرف جر کی وجہ سے میم حالت جر میں چلا جاتا ہے، اس لیے وہ بسم اللہ ہو جاتا ہے، تو یہ ہے اسم اللہ، اللہ کا نام، مرکب اضافی۔ ذکرہ کہ یاد کیا گیا ہو، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ اس پر، ان کنتم اگر ہو تم، بآیات ہی اس کی آیات پر، مؤمنین ایمان لانے والے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو تو کیا کیا کرو، اللہ کا نام جس پہ لیا گیا ہو وہ چیز کھایا کرو۔ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر یقیناً ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتے اور کلام کرتے ان سے مردے، اور ہم اکٹھا کر دیتے ان پر ہر چیز کو سامنے لا کر، پھر بھی نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے، مگر یہ کہ اللہ چاہتا، اور لیکن ان کے اکثر جہالت سے کام لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بات پہلے چلی آ رہی تھی پچھلے پارے سے، وہی بات ابھی بھی ہے کہ ان لوگوں کے مطالبات تھے بہت زیادہ کہ ہم پہ کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا۔ ایک انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے کہا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے ہمارے لیے تو ہم مان جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ بنا دے گا، اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج بھی دیتے، جیسا کہ بار بار وہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور ان سے مردے باتیں کرنے لگ جاتے، اور وہ مردے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر جاتے، اور وحشرنا علیہم کل شیء، اور ہم تمام چیزوں کو ان کے پاس ان کے آنکھوں کے سامنے لا کر جمع کر دیتے، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، تب بھی وہ نہ مانتے۔ اللہ کو تو پتا ہے نا، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے، ہاں مگر اللہ ہی اگر چاہے تو۔ یعنی یہ بھی ایک اس کا مطلب ہے کہ جو نشانیاں وہ مانگتے ہیں وہ سب کی سب اگر ان کے روبرو پیش کر دی جائیں، سارے معجزات ان کو دکھا دیا جائے، ہر چیز جمع کر کے گروہ در گروہ یہ گواہی بھی دینے لگے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہیں، تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کو پورا کرنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہاں مگر جس کو اللہ ہی چاہے۔ اسی طرح کی ایک آیت سورہ یونس میں بھی ہے، بلکہ دو آیات ہیں 96 اور 97، ان الذین حقت کلمت علیہم کلمت ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جہالت سے کام لینے والوں کی۔ وَكَذَٰلِكَ، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر نبی کے لیے دشمن شیطانوں کو انسانوں اور جنوں میں سے، دل میں بات ڈالتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو نہ وہ کرتے اسے، پس چھوڑ دو انہیں اور جو وہ جھوٹ کرتے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں، ان کی جھوٹی باتوں کو بھی چھوڑ دیں، جو یہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ اچھا، یہ جو کہا گیا
ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا شیطانوں میں سے اور جنوں میں سے، تو یہاں پہ انسان کے دل میں ایک یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ سوچنے کا مقام ہے کہ انبیاء کو تو اللہ کی طرف سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اللہ نے شیطانوں کو ان کے خلاف کیوں کھڑا کر دیا؟ یہ اللہ کا بہت اہم ایک قانون ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ امتحان ہے، سچائی کا امتحان، خلوص کا امتحان۔ ظاہر ہے اگر حق و باطل میں کوئی باہم کوئی کشاکش ہوگی، حق و باطل میں اگر ایک جس طرح سے ایک جھگڑا جیسے ہے وہ ہوگا، تو پھر ہی کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو سکے گی نا، کہ کون واقعی حق پہ چلنے والا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ دنیا تو بنی ہی آزمائش کے لیے نا۔ اگر شر کا وجود ہی نہ ہو، ہر جگہ خیر ہی خیر ہو، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ آزمائے گا؟ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کشمکش کی جو فضا ہے وہ ہم خود پیدا کرتے ہیں، ہم خود حق پہ چلنے والوں کو مشکلات میں ڈالتے ہیں، پھر ان کی استقامت کو پرکھتے ہیں اور پھر ثابت قدم رہنے والوں کو ہم نوازتے ہیں۔ لہٰذا اس کی بارگاہ میں جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے، اور پھر جو جتنی استقامت دکھاتا ہے، ایثار کرتا ہے، اتنا ہی اس کا مرتبہ بھی بلند ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے لیے بھی فرمایا کہ ہم نے بنا دیا ہر نبی کے لیے دشمن شیطانوں کو، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی۔ وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں پرفریب باتیں پہنچاتے رہتے ہیں، یوں ہی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، پرفریب باتیں، ملمع کی ہوئی باتیں گمراہ کرنے کے لیے۔ مثلا ایک جن شیطان آ کر اپنے ساتھی انسان شیطان کے دل میں خیال ڈالتا ہے، کوئی بھی بات اگر ہو تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تم وہ غلط کر رہا ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے، اپنے موقع پہ ڈٹے رہنا، اسی کا نام استقامت ہے، اپنے مخالف کی بات کو کبھی نہ ماننا۔ اور اسی طرح وہ انسانوں کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود ان کو ایسا کرنے کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ نہ کرتے ایسا۔ ظاہر بات ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، تو وہ کیسے اللہ کی مرضی کے خلاف کر سکتے ہیں؟ ظاہر اللہ نے ان کو یہ مہلت دے رکھی ہے، فی طغیانہم یعمہون فذرہم وما یفترون، چھوڑ دو انہیں جو جھوٹ وہ کھڑتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور ایسا اس لیے ہے تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ اپنے برے اعمال کا جو بھی انبار جمع کرنا چاہتے ہیں وہ جمع کر لیں، کرتے رہیں جو وہ کرنے والے ہیں۔ ما ہم مقترفون افغیر اللہ ابتغی، اس سوال سے، یہ جو بڑا ایک سرچنگ کوسچن ہے، اس کے مخاطب خصوصی طور پر مشرکین مکہ ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم ڈھونڈوں؟ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، چنانچہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جس کو تم مانتے ہو، میں نے بھی اسی کو اپنا رب مانا ہے، تو کیا اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حکم بنا لوں، اور وہ بھی ان میں سے جن کو تم لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ جیسے سورہ زخرف میں بھی آتا ہے نا، قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، آپ کہیے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کو میں پوجتا، میں اس کی عبادت کرتا۔ یعنی جب میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اس کی عبادت نہ کرتا؟ تو یہ ایک ان سے بات سوال کر کے ان کو سوچنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ اَوَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، اللہ تو وہ ہے جس نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب، مفصل کتاب اس نے تمہاری طرف نازل کی ہے، ایک بڑی کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَهُ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تو آپ ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ اہل کتاب زبان سے اقرار کریں نہ کریں، اپنے دلوں میں ضرور یقین رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہوئی آپ کے بات کی بات مکمل ہوئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے ساتھ، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اس کی باتوں کو۔
اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آپ کے رب کی بات اس کی مشیت کے مطابق مکمل ہو چکی ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا نا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا۔ لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ، اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جدید جمہوری نظام ہے نا، یہ جو جمہوریت جس کو کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تو اس حوالے سے قرآن کا یہ حکم بھی بڑا واضح ہے کہ اگر تم اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں لازماً گمراہ کر دیں گے۔ دنیا میں باطل پرستوں کی ہمیشہ اکثریت رہی ہے، ابھی بھی ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے اگر اکثریت کی رائے کو اہمیت دی جا سکتی ہے، ایک صورت میں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو قطعی اصولوں کے طور پر ماننے والے ہوں، پھر اکثریت کی رائے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اکثریت ہی غلط رائے پہ رستے پہ چل رہی ہو، تو پھر تم اگر ان میں سے اکثریت کو فالو کرو گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وہ ظن و تخمین کی پیروی کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ اندازے مقرر کر لیے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، یخرسون قیاس آرائیاں، اٹکل کرنا۔ ان ربک هو عالم، بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا ہے، من یضل عن سبیلہ، ان کو جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں، وہ سب کو جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس کھاؤ اس میں سے جو کہ نام لیا گیا ہو اللہ کا اس پر، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس سے کھاؤ، یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذبح کرتے وقت، نہر کرتے وقت، جب ہم ذبح کرتے ہیں نا جانور کو یا شکار کرنے کے لیے کوئی جانور بھیجتے ہیں، اگر اللہ کا نام لیا گیا تو اسے کھا لو، بشرطے کہ وہ ان جانوروں میں سے ہو جو خود بذات خود حلال ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور پر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال و طیب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس سے ایسی صورت مستثنا ہے کہ جس میں کسی کو شک پڑ گیا ہو نا، جیسے کچھ لوگ غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، وہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے، بعض اوقات ان کو اسلامی اسٹور ایسے نہیں ہوتے جس پہ ان کو شک ہوتا ہے، تو اچھا اس سلسلے میں ایک حدیث ملتی ہے حضرت عائشہ کی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، یعنی کوئی ایسے لوگ جو عرابی ہوتے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں، اسلامی تعلیم و تربیت سے پوری طرح واقف بھی نہیں ہوتے، تو ہمیں شک پڑ جاتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا انہوں نے اللہ کا نام لیا بھی تھا یا نہیں، تو آپ نے فرمایا ایسے موقع سمو علیہ انتم وکلوا، تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لیا کرو، یعنی شک کی صورت میں یہ رخصت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر قسم کے جانور کا گوشت تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لینے سے وہ حلال ہو جاتا ہے، یہ ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں سے، مسلمانوں کی دکانوں پر ملنے والا گوشت تو ظاہری بات ہے حلال ہی ہوگا، لیکن اگر ایک غیر اسلامی ملک میں آپ کسی مسلمان کی دکان پہ سے بھی لیتے ہیں، پھر بھی آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں وہ تو مسلمان نہیں ہیں، ہاں اگر کسی کو کوئی وہم ہو جائے تو وہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ سکتا ہے۔ چلیں جی ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں، اس سے پہلے مسز طارق کی حفاظت کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا
وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذی العرش المجید، یا فعال لما ترید. یا اللہ، مسز طارق کے فادر کی، ان کے والد کی مغفرت فرمانا، اور بھی جو لوگ دنیا سے چلے گئے، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و قارب رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، یا اللہ جس کا جو بھی عزیز، اور طاہرہ کے والد، سب کی مغفرت فرما دینا. یا اللہ ان پہ رحم فرمانا. یا اللہ انہیں اس دنیا کے گھر سے بہتر گھر عطا فرمانا، اس دنیا کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرمانا. یا اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرنا. یا اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرنا. یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا. یا رب العالمین ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا. ان کے جو رفاع عامہ کے جو بھی کام انہوں نے کیے ہیں، یا اللہ ان کے اجر ان کو پہنچتا رہے. یا رب العالمین ان کے حق میں ان کی اولاد کے دعائیں قبول فرما لینا. ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لینا. یا اللہ ہمیں بھی مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، ہماری بھی آخرت کی منزلیں آسان کر دینا. یا اللہ جنت میں ہم سب کو اکٹھا کر دینا. یا اللہ ہماری یہ قرآن کلاس جو ہم تیری کتاب پڑھنے والے ہیں، یا اللہ بہت سے ایسے ہیں جو ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر روز مل کے تیری کتاب پڑھتے ہیں. یا اللہ ہمیں جنت میں ہم سب کو اکٹھا کر دینا. یا رب العالمین ہمارے والدین پہ رحم فرمانا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. الہی آمین. تلاوت سنتے ہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ.